گمگشتہ مزار محبت کو جائی، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت پر حرم مطہر معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام انوار فاطمہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا اپنی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ عزائے فاطمیہ کے موقع پر جو عزاداری آپ پیش کر رہے ہیں، خدا آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ایام عزائے فاطمیہ کے دلسوز موقع پر آپ سب کی خدمت میں اپنی ٹیم کی جانب سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام وقت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ سب مل کر انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں۔ فردوس کی فضائے معطر کے آس پاس میں پھر رہا تھا، خواب میں کوثر کے آس پاس، حیرت ہوئی جو دیکھا پیمبر کے آس پاس، ایک بھیڑ سی ہے شافع محشر کے آس پاس، میں پھر رہا تھا پوچھتا سب سے پسند ادب، کیوں مسندیں بچھائی ہیں کوثر کے آس پاس، بولا ملک کہ حکم خدا ہے رسول کو، مجلس بپا ہو چشمہ کوثر کے آس پاس۔ خدا کی بارگاہ میں معصومہ سلام اللہ علیہ کے دیار مبارک کے توسل سے دعا گو ہے کہ پروردگار ہماری اس نشست کو، ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس پروگرام کو بابرکت، پرمعنویت اور نورانیت بھرا بنا دے، تاکہ اس کی جو نکلتی ہوئی معنویت کی ضیائیں ہیں وہ سب ہمارے کردار کے اندر، ہماری فکر کے اندر، ہمارے دلوں اور شعور کے اندر گھر کر جائیں اور ہم اپنی زندگی کو ویسا بنا سکیں جیسا صدیقہ طاہرہ کو مطلوب ہے۔ انوار فاطمہ میں آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اپنے محترم مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے محترم مہمان نے ایک مرتبہ پھر سے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آپ سب کی محبت میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں۔ دور حاضر کے ممتاز اور بہترین مبلغ و خطیب مقرر اہل قلم حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آپ کے بیان اور آپ کے الفاظ کی انگلیاں تھام کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پروردگار ہمارے اس پروگرام کو بابرکت بنائے، اپنے محترم مہمان کی ہمراہی کو اسی طرح سے حاصل کرتے رہیں۔ استقبال کریں گے مہمان کا اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر سے آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے ناظرین کی محبت میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو خود آپ زینت بخش رہے ہیں اپنے بابرکت بیان کے ذریعے سے، نورانی بیان کے ذریعے سے۔ عزائے فاطمیہ رواں دواں ہیں، ایسے میں خود پروگرام بھی ہم اور آپ مل کر یہاں سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا محسوسات ہیں آپ کی ان ایام کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب کریم کی بارگاہ میں شکر کے سجدے بجا لاتا ہوں کہ اس نے اہل بیت علیہم السلام بالخصوص صدیقہ اطہر، خاتون جنت، بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تذکرے کرنے کی توفیق کرامت فرمائی۔
اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یہ توفیق کبھی سلب نہ ہو، اور ہدایت ٹی وی کے بھی ذمہ داروں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ کوئی بھی ان کے سامنے ایسی رکاوٹ نہ آئے، ایسی کوئی پریشانی نہ آئے کہ یہ سلسلہ ختم ہو، بلکہ یہ سلسلہ تا روز قیامت جاری رہے، الہیہ اور ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم و معارف اور ان کی معرفت کے انوار ہمیشہ عاشقان علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک، محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہیں، مجالس انشاءاللہ۔ نوح سینہ زنی بھی کرتے رہیں، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچائیں، کہ اسی پیغام میں اور ان کی اقتداء میں، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہی ہم کامیابی، کامرانی اور ترقی کے راستوں کو طے کر سکتے ہیں، کمال کو حاصل انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ الہی امین، بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں۔ حرم مطہرہ معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ سے عزائے فاطمیہ کے موقع پر پوری دنیا سے زوار معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں اور یہاں آ کر عزاداری پیش کرتے ہیں۔ 2 سال سے حالات ذرا سا ناساز رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ حالات بحال ہوئے ہیں تو زائرین نے آنا شروع کر دیا ہے۔ آپ بھی اگر اپنے دلوں کے اندر تمنا رکھے ہوئے آنے کی، تو ہماری دعا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے لیے بھی حالات بحال ہوں انشاءاللہ، پروردگار حالات فراہم کرے۔ جو نہیں آ سکے ہیں، آپ سب کی جانب سے ہم نائب زیارت رہیں گے حرم مطہرہ معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ میں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر اپنے محترم مہمان کی خدمت میں آپ سب کو لے چلتے ہیں۔ قبلہ، عزائے فاطمیہ رواں دواں ہیں۔ انوار فاطمہ میں اب تک جو ہم نے 2 پروگرام پیش کیا ہے، اس میں شہزادی کی سیرت کا اجمالی تعارف بھی پیش کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ عزائے فاطمیہ کے جو تقاضے ہیں، کیسے منانا چاہیے، کیا اہداف ہونا چاہیے، کیسے مقاصد کو پہنچانا چاہیے، ترویج اور فروغ، ان سب پہلوؤں پر تقریباً ہم اب تک گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم جاننا چاہیں گے صدیقہ طاہرہ کہ جو ایک کمال ہے آپ کی زندگی کا، وہ یہ کہ ازدواجی زندگی جو آپ نے گزاری ہے اس طرح سے کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، جہاں بچوں کا خیال بھی ہے، شوہر کا مکمل حق بھی ہے، اس کی ادائیگی بھی ہے، گھر کو اس طرح سے آپ نے حسین بنایا ہے کہ گویا گھر کو جنت بنا دیا۔ اور یہی ایک خاتون خانہ کا کردار ہونا چاہیے کہ کچا گھر بھی اگر ہو تو وہ اپنی مہر و محبت، عطوفت اور الفت کے ذریعے سے وہ اس کو یعنی جنت نما بنا دے۔ خاص طور سے جو سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دراصل سوال میرا نہیں ہے، عام طور سے جو عوام میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، گویا کہ شبہات اٹھتے ہیں، میں یہاں پر عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں اپنے لفظوں کے ذریعے سے۔ عام طور سے یہ معاشرے میں سننے کو مل جاتا ہے کہ بی بی دو عالم جو گھر کے امور کو انجام دیا کرتی تھیں، تو اس میں ایک دن خود کام کرتی تھیں، ایک دن کنیز کام کرتی تھی، جس طرح سے شیڈیول اپنا بنا رکھا تھا، روٹین بنا رکھا تھا۔ یا یہ کہ مثلاً کام کر رہی ہیں آپ گھر کے، تو کبھی جبریل گہوارہ جھلانے کے لیے چلے آئے، کبھی آپ چکی پیس رہی ہیں تو مدد کرنے کے لیے، کبھی جارو کشی کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو عام طور سے جس جگہ سے ہم اور آپ تعلق رکھتے ہیں، یعنی بر صغیر ہند و پاک سے، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ فکر کم ہو گئی، مطلب بزرگان میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ 10 11 بچوں کو آسانی سے پال لیا کرتے تھے۔ ایک ماں 10 11 بچوں کو پال لیتی تھی، خود کام کرتی تھی، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے یا توفیق نہیں ہوتی تھی کنیز رکھ سکے، یا کنیزی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ عام طور سے یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ اگر خاتون جنت ایک کنیز کے سہارے سے اپنا کام کر رہی ہیں یا فرشتے آ کر مدد کر رہے ہیں، تو کیا اسے شہزادی کے کمالات کے زمرے میں محسوب کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے، یا کچھ اور؟ میرے خیال سے آپ وہ شبہ سمجھ رہے ہیں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور ہم چاہیں گے اس کا ایک مفصل اور خوبصورت جواب ہو جو اس شبہ کا ازالہ بھی کر سکے اور ہمارے ناظرین تک اہم پیغام بھی پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے جو مناقب سید دو عالم ہیں اور آپ کے فضائل ہیں اور آپ کے خصوصیات ہیں، جن کو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں موجود ہے اور لوگ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس میں پوشیدہ گویا بعض ان باتوں کی طرف اشارہ کرانا آپ کا مقصود ہے کہ آپ اپنی زبان پہ لائے تو نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ در حقیقت فضیلت بھی ہے یا ایک طرح کا نقص ہے، یعنی آپ
تقریباً جی ہاں یعنی جی جو اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے اور غور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گویا ہمارے ہاں تو مثلا 10-11 بچوں کے ساتھ بھی ہم پال لیتے ہیں اور آپ 2 بچوں کو نہیں پال پا رہے ہیں، 4 بچوں کو نہیں پال پا رہے ہیں. گھر کا کتنے لوگ ہیں، اور خصوصاً وہ گھر کہ جو اکثر روزہ رکھتا ہو، کتنے وقت کھانا بنانا ہے. بھائی جب بیماری کے عالم میں بھی یا تو حسنین علیہ السلام یا تو ابھی امام حسن ہی پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم سن 4 ہجری کو مد نظر رکھیں، 3 ہجری کو مد نظر رکھیں، 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے، تو ابھی فقط امام حسن علیہ السلام، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، اور ایک چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. دوسرا سال ہو جاتا ہے تو چلیے امام حسین علیہ السلام، شوہر اور ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اور ایک گود میں بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت چھوٹی سی فیملی. چھوٹی سی فیملی، جی ہاں اور وہ بھی ایسی فیملی، 2 طرح کی فیملی ہوتی ہے. مثلا کپڑے بھی مختصر، جی ہاں کھانے پینے کے بھی اتنے بہت زیادہ شوقین نہیں کہ ایسا نہیں. امام علی علیہ السلام نے شہادت کے موقع پر جب اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ کیا کبھی دیکھا ہے کہ ایک دسترخوان پہ 2 اللہ کی نعمتیں، اس کا مطلب زندگی گزار دی علی مرتضیٰ علیہ السلام نے، لیکن کم سے کم کھایا، دنوں کو روزہ رکھنے والا، رات کو اس قلیل غذا پر افطار کرنے والا. اللہ. بچے بھی ایسے کہ اگر ان کی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھا جا رہا ہے تو وہ خود بھی روزہ رکھ رہے ہیں. جب ہم واقعات پڑھتے ہیں، اور پوزیشن بھی یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آ گیا تو رسول اللہ نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، یہ نہیں کہ اپنے حصے کا پورا کھانا دے دیا، امیر المومنین نے دے دی، یعنی اتنا مختصر ہے کہ ان کو دے دیا تو اب نہیں ہے. اللہ. تو شاید یہ یعنی نہ کھان پان اتنا زیادہ، چلو اگر ایک بریانی بنانا ہے، مال و منال بھی زیادہ نہیں، گھر کا ساز و سامان بھی زیادہ نہیں. ہاں، جی ہاں یعنی ایک بریانی بنانی ہے، دال بھی بنانی ہے، سلاد کرنی ہے، تنور چڑھانا ہے، تو اچھا کتنی روٹی بنانی ہے، اس کے لیے چکی بھی پیسنا، تو کتنے ایک مرتبہ پیسنے کے بعد ہو سکتا ہے 4-5 مہینے چل جائے. بچے بھی وغیرہ. شاید اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہنا چاہتے ہیں جی کہ اس میں بھی ان کو ضرورت پڑ گئی کہ کنیز رکھیں، ہے نا. دیکھیں صدیقہ اطہر، یہ میں سوال سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ شاید مراد آپ کی یہ ہے کہ جو چاہے خود کنیز کا رکھا جانا یا کنیز فضیلت میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اتنی مہربان تھیں، اتنی عطوف تھیں کہ کنیز سے کہا ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم. کہ کنیز کا کہ حق کا بھی اتنا خیال رکھا کہ پرماننٹ اس سے کام. یہ سب کہتے ہیں اور ہے اور ہوا ایسا. آپ اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کنیز ہی کیوں؟ جی ہاں، گھر پہ کنیز ہی کیوں؟ ایک خاتون خانہ کیا کافی نہیں ہو سکتی؟ کافی نہیں ہے اپنے گھر کے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے. ایک بات یہ مثال کے طور پر روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ آئی ہیں سرکار امام حسن مجتبیٰ کے زمانے کی میں بھی امام حسین کے سب کے بارے میں روایت، وہ گود میں ہے، چکی چلا رہی تو جبرائیل نے کہا یا تو بچہ مجھے دے دیجئے یا چکی، اس طریقے کی، یعنی خود فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے. تو گویا آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں تو بغیر کنیز اور غلاموں کے اور خادموں ان کی مدد کے بغیر ہی عورت پال لیتی، بچہ وہاں سو رہا، دوسرا کام کر لیا، کرنا بھی کیا ہے. تو جو مناقب بیان کیے جاتے ہیں اس میں در پردہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ منقبت ہے، یہ تعریف ہے یا یہ کمزوری ہے، جی ہاں، یہ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہم آل محمد علیہ السلام خصوصاً بی بی اطہر کی زندگی پر غور کریں. بے شک وہ زندگی بھی جب وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے رسول اللہ کے گھر میں، آپ کے بیت الشرف میں، اور وہ زندگی بھی جو ایک زوجہ بن کے امیر المومنین کے خانہ شرف میں آئی ہیں، اور وہ زندگی بھی جو ماں کی شکل میں آپ نے اس گھر میں گزاری. دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے باپ کے گھر پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہے، تو
آپ نے یہی دیکھا ہے کہ جو ماں خود رسول اللہ اور آپ کا پورا خانوادہ اور خاندان، آپ کے آبا و اجداد، آپ کا خود مدینہ طیبہ بھی رسول اللہ کا نانیحال ہے جی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود مدینہ طیبہ بھی، مدینہ سے پہلے مکہ تو دادی حال ہے. جی ہاں، تو باقاعدہ آپ کی جائیداد، آپ خود اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ بچے ہیں تو سفر شام پہ جا رہے ہیں تجارت کے لیے. جس نے بچپنے میں تجارت کی ہو اس کے پاس کتنا مال و منال ہوگا، کتنی جائیداد ہوگی، جتنے. لیکن پوزیشن یہ آتی ہے کہ شیب ابی طالب کی زندگی بھی گزاری ہے، جو ملیکۃ العرب ہے اور جو تمام تر چیزوں کو رکھنے والی خاتون ہے، تمام مال و دولت جس کے پاس ہے وہ سب لٹا دیا. تو اس ماں کی بیٹی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جب شوہر کے گھر پہ بھی آپ آتی ہیں تو جب والد سے دوسرے دن ہی ملاقات ہوتی ہے تو پرانا کپڑا پہنے ہوئے. اللہ کہا بیٹی وہ کہاں گیا جوڑا شادی کا؟ کہا وہ تو دے دیا مانگنے والے کو. کہا وہ تو شادی کا تھا، اگر دینا تھا یہ. کہا بابا یہ اچھا نہیں لگا. واہ واہ واہ. ان باتوں سے ہم اس بات کا اندازہ، میں نے پھر ازدواجی زندگی کے بعد آپ سے ذکر کیا کہ شوہر کیسا ہے کہ جو صرف نان و نمک کھا رہا ہے، یا بچے بھی کیسے ہیں جن کا، اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بیوی خدمت کر رہی ہیں فقط ان 5-7 لوگوں کے لیے نہیں ہے. اتنا مال و منال، دولت اور جائیداد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے اب کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری امت کو پال رہے ہیں، سبحان اللہ. پورے مکے کو پال رہے ہیں، پورے مسلمانوں کو پال رہے ہیں، دوست دشمن سب کو پال رہے ہیں. ایسی مدینہ طیبہ میں بھی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ چکی پیس رہی ہیں اور چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ سے خون ریزی ہوتی ہے اور چھالے پڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 5 لوگوں کے لیے وہ روٹی بنا رہی ہیں. یہ وہ گھر ہے کہ ممکن نہیں ہے مکہ اور اطراف مکہ میں کوئی بھوکا سو جائے اور ان کا پیٹ بھرا ہو. اللہ. جتنے فقراء ہیں، خصوصاً اصحاب صفہ، جن کے اصحاب صفہ یعنی جو مسجد نبوی کے چبوترے پر زندگی، جن کا گھر ہی نہیں تھا، وہ وہیں آ کے بیٹھ جاتے تھے، منتظر رہتے تھے. تو یعنی صدیقہ اطہر سلام اللہ علیہ کا گھر ایسا نہیں تھا کہ جو فقط 4-5 لوگوں پہ مشتمل ہو یا اس کا. اور پھر یہ جو کنیز بھی رکھی گئی، یہ فقط ان کاموں کے لیے نہیں ہے. اگر فقط انہی کاموں کے لیے کنیز رکھی گئی ہوتی تو پھر یہ 20 سال تک قرآن کی آیتوں سے گفتگو نہ کرتی. واہ 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 واہ. یہ کنیزوں کو کام، پہلے میں اس شبہ کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں کہ غلام اور کنیز آل محمد کے گھرانوں میں رہیں فقط اس لیے نہیں کہ خدمت کریں. ان کی آل محمد کفالت کرتے تھے. جو یہاں آ جاتا تھا وہ یہاں سے جانا پسند نہیں کرتا تھا. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان غلاموں اور کنیزوں کے پیچھے بھی ایک ہدف ہے. ہدف ہے. یہ باقاعدہ آل محمد علیہ السلام کے جوار میں، ان کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں، ان کے ساتھ رہنے کے بعد مکمل جو قرآن میں گفتگو کر رہی، یہ فقیہہ ہیں، عالمہ ہیں، فضہ بھی، کنیز اور غلام، محدثہ ہیں، حدیثیں نقل، ام ایمن حدیثیں نقل کی ہیں. یعنی ان کی تربیت کے لیے ان کو باقاعدہ یہ پیغام آل محمد علیہ السلام دوسروں تک انہوں نے پہنچایا ہے. یہاں پہ آنے کے بعد سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. تو فقط ایک تو یہی کام نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی جو کام ہے، جب ظاہر ہے شہزادی انجام دیں گی تو کیسے کنیز فضہ دیکھیں گی کہ شہزادی تو کام کریں اور میں نہ کروں. اب وہ بیٹھی رہے مثلا اسی لیے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو، انہوں نے کہا اگر کرنا بھی ہے تو ایک دن میں کروں گی، ایک دن تم. یہ تربیت دینے کے لیے تاکہ وہ کنیزی والا احساس بھی نہ ہو. ان کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ مالکن خاتون تو کام کری، خاتون خانہ تو کام کری، میں نہیں کروں. یہ بھی ایک تو لہٰذا آئیے آپ بھی کر لیں. تو وہ بھی جب کام کرنی تھی فقط اس گھر کے لیے نہیں، پورے مکے کی خدمات کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کام کہ آپ گٹھلیوں
کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کرتے تھے اور پھر بوریے میں بند کرنے کے بعد نکل جایا کرتے تھے، اور پھر خالی بنجر زمینوں کو آباد کر کے باغات. سبحان اللہ. اب اسی میں ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے فلاں باغات، اتنے 5-6 باغات ہیں جو صدیقہ طاہرہ نے، اور آپ کی ایسی جائیداد ہیں، ایسے کنویں ہیں جو آپ نے وقف کیے ہیں، سب کچھ کیے ہیں. تو کیا اس میں فقط شہزادی یعنی ان کے غلام اور کنیز اور مزدور کام کرتے تھے؟ وہاں جا کر بھی صدیقہ طاہرہ کام کاج کرتی تھیں، ان سب چیزوں کو دیکھ بھال کرتی تھیں. یعنی ایسا نہیں کہ ان کی زمینوں پر بھی امیر المومنین نے کام کیے ہوں. جی ہاں. امیر المومنین نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ الگ ہیں، ہوں. صدیقہ اطہر کی خدمات اس سے بھی الگ ہیں. جی. تو اس زاویے سے ہمیں نظر کرنی ہوگی. نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جسمانی اعتبار سے اتنا کمزور تھی، اتنا لوگوں تو چکی پیسنا یا اس طرح کے واقعات میں، یا تو آدمی یہ سمجھے ایسا ہوا نہیں، یا ہوا تو پھر گویا جیسے عام شہزادیوں کی طرح سمجھا جائے کہ وہ تو بالکل آرام کر رہی ہیں اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں اور پھر کر رہے ہیں، تو پھر ان کو نہیں، ایسا نہیں ہے. اتنی خدمات ہیں کہ گویا یوں سمجھ لیں جیسے کہ ایک چھوٹی موٹی چکی نہیں، ورنہ عام چکی چلانے میں کس کو کیا ہو جاتا ہے، جس کو عادت بھی ہوتی بچپنے سے، وہاں چھالے والے کہاں پڑیں گے، وہاں تو اور ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے. یعنی وہ اس قدر بڑی اور دوسری ایسی چیز ہے کہ صدیقہ اطہر بھی کام کاج کرنے میں کسی طرح کی وہ نہیں کرتی تھی شرم، اور یہ جو بھی کام ہو سکتا ہے سماج کی خدمت کے لیے. یعنی فقط آل محمد خصوصاً صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بھی فقط ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا درس دیا ہے بس، اور حدیث کا درس دیا ہے بس، اور مثلاً سخاوت دکھائی ہے مثلاً، اور پڑھایا ہے لکھایا ہے، یعنی نازک اندامی والے ہی فقط کام کے نہیں، یہ محنت اور مزدوری جس سے بدن پہ بھی آدمی کے فرق پڑتا ہے، اور یہ خدمتیں تمام حجاب اپنے بیت الشرف میں، اپنے گھر میں اور دوسری جگہ ایسے جانے کے بعد، یہاں تک کہ خود جنگوں میں بھی صدیقہ طاہرہ یعنی خدمات انجام دیتی رہی ہیں، اور جنگیوں کے. تو یہ سب چیزیں ہیں، نہ یہ کہ گویا یہ تو بر صغیر کی عورتوں کے لیے نہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ نے محنت کی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہر آدمی اپنے گھر کے لیے زندگی گزارتا ہے، فقط اسی جن کے ہم ماں ہیں، باپ ہیں، جن کے ہم بھائی ہیں، بہن ہیں، جو ہمارا قوم. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ گھر، چاہے بیٹی کی حیثیت سے رسول اللہ کے گھر میں ہو تو وہ گھر، اور چاہے یعنی بیوی اور ماں کی حیثیت سے شوہر اور بچوں کے گھر میں وہ گھر، وہ پورے اہل مکہ، پورے اہل مدینہ اور پورے مسلمانوں کا گھر تھا، اور یہاں وہ آپ ایسے خدمات انجام دیتی رہی. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. یقیناً ناظرین، جو ایک طرح کا سوال تھا جو عام طور سے اٹھایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو شبہ بنایا جائے، تو اس کا بہترین ازالہ اور سد باب اس شبہ کا کیا ہے ہمارے محترم مہمان نے، کہ یہاں اگر کوئی کنیز کی حیثیت سے بھی رہتا ہے تو اس کا کیا تصور رہتا ہے، غلام کی حیثیت سے بھی اگر اس گھر میں کوئی رہتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے. غلامی بھی یہاں انسان اگر آ کے کرتا ہے تو اس غلامی کے اندر بھی بادشاہت پوشیدہ ہوتی ہے. ایک بار یہاں آ جاتا ہے تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے واقعات بھی موجود ہیں. چوتھے امام کا جو ایک غلام تھا جسے کوئی دوسرا انسان لینا چاہتا تھا، حاصل کرنا چاہتا تھا، جب اسے یہ پتہ چل گیا تو اس نے دعا کی کہ معبود، اگر میں یہاں سے جدا ہو رہا ہوں، اپنے امام سے جدا ہو رہا ہوں، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. اور پھر پروردگار نے اسے اس دنیا سے اٹھا لیا. تو یہاں کی گداگری میں، یہاں کی غلامی میں، یہاں جباسائی کرنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی سلطنت میں بھی مزہ نہیں ہے، حکومت کو حاصل کرنے میں بھی، اہل مسند بن جانے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے. آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اپنے محترم مہمان سے کچھ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قبلہ، دو رخ ابھی آپ نے بیان کیے. ایک ہے کہ شہزادی جب اپنے والد ماجد کے گھر پہ تھیں تب بھی آپ نے جو گھر کی جو ذمہ داری تھی اس کو بطریق احسن انجام دیا، اور اسی طرح سے جب آپ اپنے شوہر کے گھر تھیں تب بھی وہ جو آپ کی ذمہ داری تھی شہزادی کے اوپر جو تھی اس کو بحسن خوبی آپ نے نبھایا ہے. جاننا چاہیں کہ ہم کی بیوی کی وہ کون سی خدمتیں ہیں جس کی بنیاد پر اپنے بابا سے جو ایک طرح کی خاص آپ یعنی اعزازی طور پر فضیلت حاصل کر رہی ہیں، وہ ام ابیہا کی حاصل کر رہی ہیں. یعنی اس سے بڑی فضیلت تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اور کچھ بیوی کی شان میں کہی جا سکتی ہے، کہ نبی اکرم جب فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے تو کہتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا. یعنی بہت ہمارے ناظرین اور یہ جو شائقین ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ام ابیہا کا ٹائٹل دیا ہے سرور کائنات نے اپنی بیٹی کو،
آخر اس کے پیچھے وہ کون سا راز پینا ہے؟ اپنی دیکھیں بیٹی کو کس طرح سے آپ دیکھتے تھے؟ میں یہی بات یہاں پر کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، ہم اگر ماں کی عظمت اور ماں کے بچوں کی زندگی میں ماں کے کردار کو سمجھ سکتے ہوں تو اس حقیقت سے ہم آشنا ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی کہ بعثت کے 5-6 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی جی ہاں، ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ طاہرہ کی ولادت سے کے موقع پر تقریباً 45-46 برس کے، اور پھر صدیقہ طاہرہ ظاہر ہے ایک بچے کی حیثیت سے جب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی ہیں اور پھر انہوں نے باپ کی خدمت کی ہے، تو جس وقت سے عام بچوں کے شعور کا زمانہ ہوتا ہے 1-2 سال، یعنی کچھ 2 سال تک تو ہاتھوں پر ہی رہتا ہے بچہ، اس کے جی ہاں، بعد چلنا اور پھر ماں جب سے باپ کے چلنا ساتھ۔ شروع کرتا ہے اپنے قدموں کے اوپر جی آ جی، جاتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد بزرگوار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت دی ہے اور آپ کی ایسے خدمت کی ہے جو ایک ماں کرتی ہے۔ ماں کام کیا کرتی ہے یعنی کسی بچے کے ساتھ؟ ماں وہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنے آرام کی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنے بچوں کے آرام کی فکر ہوتی ہے۔ اگر بچے تکلیف میں ہیں تو ماں کو اسی وقت سکون ملے گا جب ان کو تکلیف سے نکال دے، چاہے خود تکلیف میں ہو جائے۔ بے شک، اگر بھوکی ہے ماں، یعنی اگر بچے بچہ بھوکا ہے اور غذا اتنی ہے کہ یا بچہ کھا سکتا ہے یا ماں کھا سکتی ہے، تو ماں کو سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ بچے کو غذا پہنچا دے، ماں قربانی دے دیتی ہے ماں یہاں پر۔ قربانی دے دیتی ہے۔ باپ کی حیثیت سے جو کام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہیے اور کیا رسول اللہ نے بھی، اپنے اخلاق و کردار اور خدمتوں کے لحاظ سے بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کی زندگی کے ان ایام کو درک کیا ہے جو آپ کی زندگی کے سخت ترین ایام تھے۔ 40 برس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ناز، عیش، آرام کی زندگی میں گزارے۔ اعلان رسالت سے پہلے آپ تمام مکے کے محبوب ترین فرد ہیں۔ جی ہاں، ہر آدمی آپ سے قریب بھی ہوتا ہے، رہنا بھی چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ کا امانتیں رکھواتا ہے۔ امانتیں رکھواتا جی ہے، ہاں، چونکہ آپ کا اخلاق و کردار ایسا ہے کہ ہر آدمی آپ کا عاشق ہے، پسند کرتا ہے ہر انسان۔ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ سختیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب آپ نے اعلان رسالت کیا۔ 3 سال کا زمانہ بھی اعلان رسالت کے بعد وہ زمانہ ہے کہ جب آپ نے فقط اپنے گھر والوں کو اور اقربا کو اور ان کو آہستہ آہستہ دائرہ تنگ ہے۔ بی بی اطہر کی ولادت کا زمانہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ کی خدمات ابھی عروج پر ہیں اور جو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اب آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف طرح کی سختیاں، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، بچے ہیں تو کنکریاں پتھر کنکریاں مار مار رہے رہے ہیں، ہیں، اللہ اکبر۔ کہیں سے گزر رہے ہیں تو اوجڑی وغیرہ آپ پر غلاظت پھینکی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی جسمانی اذیتیں، روحانی اذیتیں، معنوی اذیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اذیت میں ہے۔ صدیق اطہر نے وہ کردار نبھایا ایسے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بالخصوص اس وقت بھی یعنی اپنی مادر گرامی کے ساتھ بھی، ماں بھی یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ بھی حیات ہیں، خصوصاً 5-6 برس کے بعد کا جو زمانہ ہے، خصوصاً جناب خدیجہ کے بھی انتقال کے بعد،
اور حضرت ابو طالب کے انتقال کا وہ کردار نبھایا کہ رسول اللہ جب بی بی اطہر سے آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی ساری سختیاں بھول جاتے تھے. سبحان بالکل ایسے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آنے کے بعد سکون پاتا ہے نا. رو رہا ہے بچہ, کسی نے پریشان کیا, ماں نے بس اس کو گود میں لے لیا ہے. ذرا آپ ایک بچے کا تصور کریں, تمام غم دنیا کو بھول جاتا ہے بچہ. کسی نے مارا, کسی نے تکلیف پہنچائی, رو رہا ہے زارہ قطار, ماں اس نے گود میں لے لیا, کیا مل گیا اسے؟ لیکن ایسا سکون مل جاتا ہے اس کی چھاتی سے لپٹنے کے بعد, اس کی گود میں لینے کے بعد. صدیق اطہر نے ایسے موقع پر ہر طریقے, یعنی اگر باپ زخمی ہے تو زخموں کو دھونا, اللہ اکبر. کسی نے کانٹے چھپ گئے ہیں تو کانٹے ہٹانا اور مرہم پٹی کرنا, اور یعنی جسمانی, روحانی, معنوی اور جسے کہا جائے روانی, ہر طریقے کی جیسی بھی اذیتیں ہو سکتی ہیں, صدیق اطہر نے ایک بیٹی کی حیثیت سے, جس زمانے میں بیٹی باپ سے وہ خدمتیں لینا چاہتی ہے, ناز اور نخرے کرنے کے بعد ان کی محبت کسب کرنا چاہتی ہے, اور ہر باپ بھی اپنی بیٹی سے ویسے محبت کرتا ہے. رسول نے بھی یقیناً فاطمہ زہرا کو ویسے پیار کیا, اور لیکن صدیقہ طاہرہ ایسے رسول اللہ سے ملتی تھی, یعنی گویا اب اگر ان کو بھوک لگی تو اپنی بھوک کا خیال نہیں, بابا آپ کھا لیجئے, کھائیں گی نہیں جب تک کہ بابا کو نہ کھلا دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اب رسول پہلے بیٹا آپ کھا لیجئے. تو یعنی پیش ہے. اب یہ تاریخ میں نہیں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا فاطمہ زہرا کے ساتھ. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے ساتھ زندگی ایسے گزاری کہ جو سکون, جو مہر, محبت, جو راحت ماں سے حاصل ہو سکتا تھا, ماں کی کمی کا احساس نہیں کیا. بلکہ جو 40 45 46 سال کا باپ ہے, 5 6 سال کی بیٹی ہے, باپ کیسے اس کو خدمت کرنا چاہیے, باپ سے اس کو کیسے نخرے کرنے چاہیے, کیسی اپنی خواہشوں کو پورا کروانا چاہیے, فاطمہ نے وہ کردار نہیں نبھایا, بلکہ رسول اللہ کی خدمت کو اپنی, یعنی گویا اپنی بیٹی ہونے کو فراموش کرنے کے بعد وہ رسول اللہ کی خدمت کی, اور آپ کو ماں کی محبت دی, آپ کو پیار دیا, کہ رسول اللہ کو کہنا پڑا کمال ہے میری بیٹی کا کہ جس نے خود اپنے باپ کو ایسی محبت دی جو ایک ماں دے سکتی. اور شاید اور یہی فقط وجہ یہ ہے محبت میں جملہ نہیں ہے, جی ہاں جی. فاطمہ کے کردار سلام اللہ علیہا کردار اور آپ وہ کی جس طرح سے خدمتوں اور گھر کی آپ کی ذمہ قربانی. داریوں کو آپ نے نبھایا ہے, یعنی جس موقع کی نزاکت کے حوالے سے جو قدم اٹھانا تھا وہ بیوی نے اٹھا کر اس کو اور شاید قبلہ کہہ سکتے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہر بچہ اپنے ماں باپ کے تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن کائنات کا ایک ایسا باپ جو مختار کائنات ہے, اس کی بیٹی ایسی کہ جسے انعت ہے نا کل کوثر پروردگار کہہ رہا ہے, اور جب وہ بیٹی آتی ہے تو باپ تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایک باب ہے, یہاں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر بچے اپنے وقار کو سمجھیں اور بلند کریں, ماں باپ کا احترام ویسے کریں جیسا کرنا چاہیے, تو ماں باپ کے ذریعے بچوں کا احترام بھی پروردگار کرواتا ہے. بہت شکریہ قبلہ. یقیناً یہی انشاءاللہ آج کے لیے ایک حسین پیغام ہوگا کہ فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ام ابیہا کا جو یہ لقب ہے ہم ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں, لیکن آج ٹھہر کے ہم نے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر شہزادی کونین کو ام ابیہا کہہ کر رسول اکرم نے کیوں خطاب کیا ہے. اس کے تمام تر وجوہات میں سے, اسباب میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے ماں گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے, گھر کی جو فضا کو ہموار رکھنے میں ماں کردار ادا کرتی ہے, اس طرح باپ نہیں ادا کرتا. باپ کی ذمہ داریاں باہر کی ہوتی ہیں, لیکن ماں کے کاندھوں کے اوپر جو گھر کی فضا کو ہموار رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے, ماں ایک گھر کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے. اور وہی کام صدیقہ طاہرہ نے کیا جب آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی, باپ تھے, اور ایسے میں ہر کنڈیشن کے اوپر جو ضرورت پیش آتی تھی, جب باہر تانے سن کے آتے تھے, جب باہر لوگوں کا سامنا کر کے آتے تھے, کانٹوں پر چل کے آتے تھے, ایسے میں نہ صرف یہ کہ آپ نے سہارا دیا, تسکین کے الفاظ بولے, بلکہ اس طرح سے سہارا دیا کہ صرف وہ اپنے والد کو سہارا نہیں دے رہی تھیں بلکہ دین کو سہارا دے رہی تھی,
رسالت کو سہارا دے رہی تھی، نبوت کو سہارا دے رہی تھیں، اور خدا کے اس عظیم پیغام کو سہارا دے رہی تھیں، اور شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے جس کے لیے نبی اکرم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی رسالت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، نبوت کا حصہ ہے۔ قبلہ بہت شکریہ، دل پذیر گفتگو کے ذریعے ہم سب استفادہ کر رہے تھے۔ امید کرتے ہیں ناظرین کے ہمارے محترم مہمان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہم سب کے دلوں میں گھر کر جائیں، اور ہم سب معرفت صدیقہ طاہرہ کو حاصل کرنے میں ایک ایک قدم دن بدن آگے بڑھاتے رہیں، اور اس میں ہدایت ٹی وی ٹیم جو اپنا تعاون پیش کر رہی ہے اس کا اجر بھی معصوم اکرم سلام اللہ علیہ کے توسل سے پروردگار کی بارگاہ میں محفوظ رہے، اور پروردگار ہمارا ہم سے راضی و خوشنود رہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اسی طرح سے آپ کی ہمراہی اور ہمارے محترم مہمان کی ہمراہی سے آگے بڑھتا رہے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ہمارا وقت تمام ہوا۔ عزائے فاطمیہ کے موقع پر انوار فاطمہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔